سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم النحو کے تیسرے باب معرفہ نکرہ تذکیر و تانیث اور جمع کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید. آج کے سبق کے اندر ہم جمع کی دو قسمیں پڑھیں گے، جمع تکسیر اور جمع تصحیح. دیکھیں، جمع آپ نے پڑھ چکے ہیں کہ لفظ کی تعداد کے اعتبار سے 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع. جمع کی یہاں پر ایک اور تقسیم بیان کی جا رہی ہے، وہ تقسیم ہے جمع تکسیر اور جمع تصحیح. سب سے پہلے تکسیر کو سمجھ لیں، اس کے بعد پھر ہم تصحیح کو سمجھیں گے. تکسیر اصل میں کسر سے ہے، اور کسر کیسے ہیں؟ کہتے ہیں ٹوٹنا یا توڑنا. اسی سے ہے تکسیر، یعنی وہ جمع جس کے اندر واحد کے وزن کو توڑ دیا جائے، واحد کا وزن یا واحد کی بنا وہ برقرار نہ رہے. مثال اس کی یہاں پر چند دی ہیں: رجال، مساجد اور نسواء. سب سے پہلے رجال کو دیکھ لیں. رجال یہ جمع ہے رجل کی. آپ رجل کا اگر وزن نکالیں گے، رجل بروزن فاعول، یہ اس کا وزن نکلے گا. وزن نکالنے کا مکمل طریقہ وہ کیسے نکالتا ہے اور اس میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، وہ میں آپ کو علم الصرف کے اندر تفصیل سے بتا چکا ہوں. تو رجل کا وزن نکلے گا فاعول. لیکن جب آپ نے اس کی جمع بنائی تو اس کی جمع آپ نے بنائی ہے رجال، اس کا وزن نکلے گا فعال. اب یہاں پر دیکھیں، وزن ٹوٹ چکا ہے. یہاں پر فا پر زبر تھی، یہاں پر فا پر زیر آ چکی ہے. یہاں پر عین پر ضمہ تھا، یہاں پر فتح آ چکا ہے. یہاں پر عین کے فوراً بعد لام تھا، یہاں پر عین کے بعد الف آ چکا ہے. تو جو وزن فاعل تھا، وہ وزن رجل کا وزن فاعل، وہ بالکل جمع کے اندر آ کے ٹوٹ چکا ہے. یہی حال مساجد میں ہے، یہی حال نسواء میں ہے. مختلف آپ مثالیں اس کی بنا سکتے ہیں. مساجد ہے، یہ جمع ہے مسجد کی. اب مسجد بروزن مفعل، مسجد مفعل. مساجد بروزن مفاعل. یہاں پہ دیکھیں، میم پر فتح ہے، یہاں پر بھی فتح ہے، لیکن یہاں پر فا ساکن تھی، یہاں پر فا پر فتح آ گیا فا کلمہ پر. اس کے بعد آگے عین کلمہ تھا، لیکن یہاں پر عین نہیں، یہاں پر الف آ گیا. تو یہ دیکھیں وزن یہاں پہ بالکل ٹوٹ چکا ہے. نسبتن میں بھی ایسے ہی ہے. تو جمع تکسیر اس جمع کو کہا جاتا ہے جس میں واحد کا وزن یا واحد کی بنا سلامت نہ رہے، وہ بالکل ٹوٹ جائے. اب اس کے بنانے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، جمع جو آپ نے بنانی ہے، وہ جمع آپ نے بنانی ہے یا تو ثلاثی میں بنائیں گے، یا رباعی میں، یا پھر خماسی میں. ثلاثی کہتے ہیں کہ لفظ 3 حرفی ہو، یعنی جو واحد ہے وہ 3 حرفی ہو، جیسے رجل. اب یہ رجل 3 حرفی ہے. اور رباعی کہتے ہیں کہ لفظ 4 حرفی ہو، جیسے مسجد، یہ 4 حرفی ہے. اور خماسی کہتے ہیں کہ لفظ 5 حرفی ہو. جمع بنتی ہے واحد سے، تو واحد اگر 3 حرفی ہے تو اس کو کہیں گے ثلاثی، واحد اگر 4 حرفی ہے تو اس کو کہیں گے رباعی، واحد اگر 5 حرفی ہے تو اس کو کہیں گے خماسی. اب ثلاثی کے اندر اگر آپ نے جمع تکسیر بنانی ہے تو اس کا عرب کے اندر کوئی مخصوص قاعدہ اور کوئی ایسا کلیہ نہیں ہے جس کے ذریعے سے آپ جمع تکسیر بنا لیں. وہ مختلف طریقوں سے آئے گی، مختلف وزن کے اوپر آئے گی. اس کا کوئی اصول اور کوئی ضابطہ نہیں ہے. جیسے جیسے آپ سنتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اس کی جمع بناتے جائیں گے. لیکن رباعی اور خماسی کے اندر اس کا بنانے کا ایک طریقہ ہے. رباعی اگر ہو مفرد کا لفظ یا خماسی ہو تو اس کی جمع فعاللو کے وزن پر آئے گی. جیسے جعفر، یہ آدمی کا نام ہے. اب یہ جعفر 4 حرفی ہے. اس کی جب آپ نے جمع بنانی ہے تو فعاللو کے وزن پر آپ بنائیں گے جعافرو. اور اسی طریقے سے جہمارشن، بدصورت بڑھیا. اب یہ خماسی ہے. جیم 1، ہا 2، میم 3، را 4 اور شین 5. 5 حرف ہیں اس کے، تو یہ خماسی ہے. جعفر 4 حرفی ہے تو یہ رباعی ہے، 1، 2، 3 اور یہ 4. تو جہمارشن میں جب آپ نے بنانی ہے اس کی جمع تکسیر، فعاللو کے وزن پر آپ بنائیں گے جہامرو.
تو آخری جو حرف ہے شین اس کو آپ حذف کر دیں گے. تو خماسی میں آخری حرف کو حذف کر کے آپ پھر اس کی جمع تکسیر بنا لیں گے فعاللو کے وزن پر. اور رباعی میں آپ کو آخری حرف کو حذف کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حذف کیے بغیر ہی فعاللو کے وزن کے اوپر جمع بن جائے گی. تو اس ترتیب سے آپ نے جمع تکسیر بنانی ہے. اس کے بعد آگے ہے جمع تصحیح, وہ پھر ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے.